کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ کوئی حکومت کا جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جائیں۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنے صفائی اور تبرہ کی تدبیر اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کے وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح بھی یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مأمور تھے۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس وجہ سے ناخوش ہیں کہ واحدی ہے، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی کوشش نہیں کرتا یا دکان کا کام نہیں کرتا، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں انہی امور کی وجہ سے ہے۔ اور تو کیجئے، اندھے پن کی بھی کوئی حد ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ باہر کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی، وہ ہمارے اندر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، ہماری کامیابی بھی اور ہماری ناکامی بھی۔ تو اب دنیا آخرت کی عزتیں، دنیا آخرت کی ترقیاں وہ اسی میں ہیں کہ خود بھی دین پر چلیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کریں اور امت کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، خود دین پہ نہیں چلیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو دین پہ چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، آخرت تو خیر بگڑنی ہے، دنیا میں بھی کبھی ہم ترقی نہیں پا سکیں گے۔ صاحب بتا دیا گیا کہ اگر کسی جماعت و قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب گناہ کرے اور آپ قدرت رکھتے ہوں لیکن گناہ سے نہیں روکتے، تو کہا مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کو ذرا ایک نظر ڈالیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر پہ نظر ڈالیں سب سے پہلے، بلکہ گھر سے پہلے اپنے پہ نظر ڈالیں۔
کہ میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، مسلسل کسی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا ہے، تو توبہ کر لیں۔ کب تک اللہ کی نافرمانیاں کریں گے؟ کب تک ناراض کریں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا؟ اور اگر نافرمانی کرتے کرتے مر گئے تو کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو؟ اور خدا نخواستہ نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے تو اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ جو جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر کسی گناہ میں مشغول شخص فوت ہو گیا، کیا ذلت کا مقام ہوگا اس کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنے اوپر نظر کریں، دیکھیں کوئی نافرمانی ہے توبہ کریں، چھوڑیں، بچائیں اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، اور اپنے گھر پہ نظر ڈالیں۔ غفلت گنجائش نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، گھر کی فکر کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی آگ تو نہیں لگ گئی۔ یہ ظاہری آگ کیا آگ ہے، نافرمانی کی آگ ایسی ہے جو نسلوں کو تباہ کر دے گی، ان کی دنیا بھی تباہ کر دے گی، ان کی آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ تو کہیں میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی کی آگ تو نہیں جل رہی؟ یقین جانیے جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، اور معمولی آگ نہیں، آخرت کی آگ ہے۔ تو اگر گھر میں کوئی نافرمانی ہے، اولاد کی فکر کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی بچیوں کو دیکھیں۔ غفلت کی گنجائش نہیں کہ بچے جو مرضی کرتے رہیں، بچیاں جو مرضی کرتی رہیں، جیسا مرضی لباس پہن لیں، جہاں مرضی پھرتے رہیں ہمارے نوجوان بچے بچیاں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فکر کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارے ذکر اذکار، ہماری تلاوت، یہ کافی نہیں ہے، اسی پہ اکتفا کافی نہیں ہے کہ میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اپنے گھر کی فکر ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ہم مطمئن بیٹھے ہوں کہ میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اپنے ذکر اذکار کر رہا ہوں، کیونکہ جب وہ آگ لگے گی تو ہم بھی نہ بچ پائیں گے پھر۔ اس لیے گھر کی فکر کیجئے، اپنے چھوٹوں کی فکر کیجئے، اپنے بڑوں کی فکر کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کی فکر کیجئے، اپنے بیٹے بیٹیوں کی فکر کیجئے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں مر نہ جائیں۔ تو اولاد کی فکر دیکھیں، پھر معاشرے میں، محلے میں، اپنے بازاروں میں جتنا ہم سے ہو سکے اس نافرمانی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ہاں ہم انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دعوت کی محنت اسی بات کی محنت ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے، دعوت کی محنت ہے، وہ یہی محنت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا اور پوری امت کو نافرمانیوں سے بچانا۔ لیکن فکر وہاں، کام ہم وہاں کریں گے جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو گھر میں تو ہم روزانہ جاتے ہیں، تو گھر کی فکر تو روزانہ کرنی ہے۔ امت کی باتیں کرتے کرتے گھر کو بھی نہیں بھول جانا، اور گھر کی فکر کرتے کرتے امت کو بھی نہیں بھول جانا۔ پوری امت کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کی بھی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ کہ دین پہ خود بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی چلائیں گے، گھر کی بھی فکر کریں گے، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی۔ بڑوں کو ذرا ادب آداب سے، پیار محبت سے، ہمارے بڑے ہیں اگر وہ کسی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ان کو دین کے قریب کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔